بسم اللہ الرحمن الرحیم والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتکلم. یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 149 ہے. اور ما یترکو بہی حقائق الالفاظ کی جو 5 نوعیں تھیں، 5 قسمیں، ان میں سے چوتھی قسم یہ ہے: کبھی متکلم کی جانب سے دلالت کی بنیاد پر حقیقت متروک ہوتی ہے. متکلم کی جانب سے دلالت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مثلا متکلم کی شان ایسی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کلام کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، تو شان متکلم کی بنیاد پر شان متکلم کو دیکھتے ہوئے حقیقت متروک سمجھی جاتی ہے اور وہاں دوسرا معنی مراد ہوتا ہے. یا کبھی متکلم کی حالت ایسی ہوتی ہے جو یہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، حقیقت متروک ہے. یا کبھی کچھ دوسرے قرائن ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی یعنی متکلم کی مراد نہیں ہے، یہاں حقیقت متروک ہے. تو متکلم کی جانب سے کسی دلالت کی بنیاد پر حقیقت متروک ہوتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. معنی کیا ہے کہ تم میں جو چاہے ایمان لائے، فمن شاء جو چاہے، فلیؤمن ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جو چاہے کفر کرے. تو اب اس کلام کی حقیقت پر آپ غور کریں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں ایمان لانے اور کفر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. ایمان لانا بھی مباح ہے، کفر کرنا بھی مباح ہے. اب بندے کو اختیار ہے، چاہے ایمان لائے اور چاہے کفر کرے. یہ اس کی حقیقت ہے. لیکن متکلم کی شان کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں حقیقت متروک ہے، اس لیے کہ بلا شبہ کفر یہ قبیح ہے اور اللہ جل شانہ حکیم ہے، اور حکیم یہ قبیح کا حکم نہیں دے سکتا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو حقیقت ہے وہ متروک ہے. یہاں یہ کلام بطور تحدید ہے، یعنی جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، یہ اختیار دینے کے لیے نہیں ہے، یہ کفر کرنے کی اباحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ مخاطب کی تحدید کے لیے، اس کی توبیخ کے لیے ہے. اور تحدید اسی لیے ہوتی ہے تاکہ سامنے والا وہ کام نہ کرے. تو یہاں کفر سے روکنے کے لیے ایک طرح سے یہ تحدید ہے. یہاں جو حقیقت ہے وہ متروک ہے، حکیم متکلم کی شان کو دیکھتے ہوئے. مثالہ قولہ تعالی، یعنی متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے ترک حقیقت کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ہے. وذالک لأن اللہ تعالی حکیم. اب متکلم کی جانب سے دلالت کیسے ہوئی اسے واضح کرتے ہیں. اور وہ یعنی متکلم کی جانب سے دلالت کی وجہ سے ترک حقیقت کا ثبوت اس لیے ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے. والکفر قبیح، اور کفر یہ قبیح ہے. والحکیم لا یأمر بہ، اور حکیم
قبیح کا حکم نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ یہ بری چیز کا، قبیح کا حکم نہیں دیتا ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالی فحشاء کا، بری باتوں کا، قبیح چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ فَيُتْرَكُ دلالۃ اللفظ علی الامر بحکمت العامر، تو لفظ کی دلالت امر پر یہ ترک کر دی جاتی ہے عامر کی حکمت کی وجہ سے، یعنی لفظ کی جو حقیقت ہے وہ یہاں متروک ہے، عامر کی حکمت کی وجہ سے، اس کی شان کو دیکھتے ہوئے کہ عامر حکیم ہے اور حکیم یہ قبیح کا حکم نہیں دے سکتا، اس لیے یہاں حقیقت متروک ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی متکلم کی جانب سے دلالت کے سبب حقیقت متروک ہوتی ہے، اس بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ جب کوئی آدمی دوسرے کو گوشت خریدنے کا وکیل بنائے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو موکل ہے وہ مسافر ہے یا مقیم ہے۔ اگر وہ موکل مسافر ہے، کہیں راستے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس کا وکیل بنانا گوشت خریدنے کا یہ محمول ہوگا پکا ہوا گوشت خریدنے پر یا بھنا ہوا گوشت خریدنے پر۔ اور اگر وہ موکل صاحب منزل ہے، کہیں اقامت کیے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے وکیل بنایا گوشت خریدنے کا، تو یہ محمول ہوگا کچا گوشت خریدنے پر۔ تو اب اگر وہ مسافر ہے، راستے میں اترا ہوا ہے اور اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ گوشت خرید لاؤ، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ پکا ہوا گوشت خریدنے کا وکیل بنا رہا ہے، لہٰذا اگر وہ وکیل پختہ یا بھنا ہوا گوشت خرید کر کے لاتا ہے تو یہ موکل کی طرف سے مانا جائے گا، اور اگر وہ کچا گوشت خرید کر کے لاتا ہے تو موکل کی طرف سے نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر وہ اقامت کیے ہوئے ہے، کہیں ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے وکیل بنایا گوشت خریدنے کا، تو اب یہ محمول ہوگا کہ کچا گوشت خرید کر کے لائے، تو اب اگر وہ پختہ یا بھنا ہوا گوشت خرید کر کے لاتا ہے تو یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ وکیل کا اپنا فعل ہوگا۔ تو یہ متکلم کی حالت کو دیکھ کر کے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں حقیقت متروک ہے، ورنہ دونوں صورتوں میں، یعنی موکل چاہے مسافر ہو چاہے مقیم ہو، دونوں صورتوں میں جب اس نے گوشت خریدنے کا وکیل بنایا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عام ہے، یہ مطلق ہے، چاہے وہ پختہ اور بھنا ہوا گوشت خریدے یا کچا گوشت خریدے، دونوں صورتوں میں دونوں کو یہ عام ہے۔ لیکن متکلم کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ طے ہوا کہ یہاں مسافر ہوگا تو اسے پختہ اور بھنے ہوئے گوشت پر محمول کیا جائے گا، اور مقیم ہوگا تو اسے کچا گوشت خریدنے پر محمول کیا جائے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے، مہمان ہے اس مدرسے میں، اور کھانے کا وقت ہو گیا، اور ایک استاذ جو تنہا رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا، کہا کہ جاؤ گوشت لے آؤ۔ اب اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ جو ہوٹل پر پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت ملتا ہے وہ حضرت منگانا چاہتے ہیں۔ اب اگر شاگرد جا کر کے قصبے سے، آبادی کے اندر سے کچا گوشت خرید کر کے لے آئے تو ہر کوئی یہی کہے گا اس نے استاذ کی بات نہیں سمجھی۔ مہمان ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، بچوں کے ساتھ وہ رہتے نہیں ہیں، تنہا رہتے ہیں، تو وہ کہاں پکائیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پکا ہوا اور بھنا ہوا گوشت چاہ رہے تھے۔ اور جو اساتذہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کالونی میں رہتے ہیں، ان میں سے کسی نے فجر بعد کسی بچے سے کہا کہ جا کر کے گوشت لے آؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچا گوشت لے آؤ، تاکہ وہ گھر بنوائیں گے اور وہ اور ان کے بچے کھائیں گے۔ تو اس طرح آپ یہاں سمجھ جاتے ہیں، اسی طرح اس حالت کو بھی سمجھیں کہ جب ایک آدمی سفر میں ہے، راستے میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہیں گوشت مل جائے، کھائیں پئیں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ اس لیے جب اس نے گوشت خریدنے کا وکیل بنایا تو اسے محمول کیا جائے گا پکے یا بھنے ہوئے گوشت پر۔
اور کہیں مقیم ہے اور وہ گوشت منگوا رہا ہے، اس کا مطلب کچا گوشت منگوا رہا ہے تاکہ گوشت آئے اور یہ پکائیں اور اس کے بعد کھائیں اور پھر آرام کریں۔ تو یہاں حقیقت متروک ہے متکلم کی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اس بنیاد پر ہم نے کہا، اذا وکلا بشراء اللحم، جب کوئی آدمی دوسرے کو گوشت خریدنے کا وکیل بنائے، فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ، تو اگر وہ وکیل بنانے والا مسافر ہو، راستے پر اترا ہوا ہو، فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخِ، تو اس کی توکیل محمول ہوگی پکے ہوئے گوشت کے خریدنے پر، او علی المشوی، یا بھنے ہوئے گوشت خریدنے پر۔ یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے جو وکیل بنایا ہے وہ پکا ہوا گوشت خریدنے یا بھنا ہوا گوشت خریدنے کا وکیل بنایا ہے۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنزِلٍ فَهُوَ عَلَى النِّيَّةِ، اور اگر موکل صاحب منزل ہے، اقامت کیے ہوئے ہے اور اس نے وکیل بنایا، تو یہ توکیل یہ محمول ہوگی کچا گوشت خریدنے پر، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کچا گوشت خریدنے کا وکیل بنایا۔ اب دونوں صورتوں میں اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ موکل کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وکیل کی اپنی طرف سے ہے۔ یہ ایک مثال ہوئی، ایک قول ہوا۔ وَمِنْ هَٰذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفَوْرِ، اور اسی قبیل سے، اسی نوع سے یمین فور ہے۔ یمین فور یہ وہ یمین ہے جو لفظاً معبد ہو اور معناً موقت ہو، یعنی لفظ کو دیکھ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ یمین موقت ہوتی ہے، کسی وقت کے ساتھ وہ مقید ہوتی ہے دلالت حال کی بنیاد پر۔ جیسے کوئی شخص دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس آیا اور یہ کہہ رہا ہے تعال تغدی معی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، یعنی میرے ساتھ ناشتہ کرو یا میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ۔ یہ تغدی میں یہ صبح کا کھانا ہوتا ہے نصف نہار تک، تو اس میں ناشتہ بھی آ سکتا ہے اور دوپہر کا کھانا ہوگا۔ تو کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو جسے بلایا تھا اس نے کہا واللہ لا اتغدی، بخدا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کا یہ کہنا کہ واللہ لا اتغدی یہ پھر جائے گا اس کھانے کی طرف جس کے لیے اس شخص نے بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ لہٰذا اگر اس مہمان نے یا آنے والے شخص نے اسی دن اسی کے گھر میں اسی کے ساتھ بعد میں کھانا کھایا یا دوسرے کے ساتھ بعد میں کھانا کھایا اسی دن، تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ دلالت حال سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو منع کر رہا کہ واللہ لا اتغدی، بخدا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ جس کھانے کے لیے وہ بلا رہا ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا اس وقت اس کے ساتھ، یہ دلالت حال سے معلوم ہوا۔ لہذا لا اتغدی ماں کا میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا یہ معبد ہے، کبھی تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن دلالت حال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موقت ہے، یعنی فوراً تم جس کھانے کے لیے مجھے بلا رہے ہو میں بخدا یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اسی قبیل سے یعنی متکلم کی جانب سے دلالت کی بنیاد پر حقیقت متروک ہوتی ہے، اسی قبیل سے یمین فور ہے۔ اس کی مثال جب کوئی شخص دوسرے سے کہے تعال تغدی معی، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، فقال، تو وہ شخص جسے دعوت دی گئی جسے بلایا گیا اس نے کہا واللہ لا اتغدی، بخدا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے، یہ معبد ہو، یعنی کبھی اس کے ساتھ کھانا نہ کھائے، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ یا نصرف ذالک الی الغداء المدعو الیہ، تو یہ کہنا اس کا یہ قول یا اس کی یہ قسم پھر جائے گی اس کھانے کی طرف جس کے لیے اسے بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ حتی لو تغدی بعد ذالک فی منزلہ معہ او مع غیرہ فی ذالک اليوم لا یحنث، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے شخص نے اس
کھانے کے بعد جس کے لیے اسے بلایا گیا تھا اس بلانے والے کے گھر میں بلانے والے کے ساتھ کھایا یا بلانے والے کے علاوہ دوسرے کے ساتھ اسی دن کھایا، لا یحنث تو حانث نہیں ہوگا۔ ایک تیسری مثال، وَكَذَا اِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، اور یوں ہی جب عورت گھر سے باہر نکلنے کے ارادے سے کھڑی ہو جائے، فقال الزوج، تو شوہر کہے، ان خرجت فانت کذا، اگر تو باہر نکلی تو تو اس طرح ہے، مثلا تو مطلقہ ہے، تجھے طلاق ہے۔ اب اس کا حقیقت کیا ہے کہ اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے، یعنی جب بھی تو گھر سے باہر نکلے گی تیری طرف سے گھر سے باہر قدم رکھنا پایا جائے گا، یہ طلاق پڑ جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن دلالت حال سے معلوم ہوا کہ یہاں متکلم کی جانب سے جو بات کہی گئی ہے تو یہاں دلالت حال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متکلم کی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ تو بر وقت جو نکلنا چاہ رہی ہے اگر تو نے باہر قدم رکھ دیا تو تجھے طلاق ہے۔ اور اب اگر وہ عورت اس وقت بیٹھ گئی، گھر میں اندر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نکل کر کے گئی تو اس پر طلاق نہیں پڑے گی۔ فرماتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، اور یوں ہی جب عورت گھر سے باہر نکلنے کے لیے کھڑی ہو جائے، فقال الزوج، تو شوہر کہے، ان خرجت فانت طالق، اگر تو باہر نکلی تجھے طلاق ہے، کان الحکم مقصورا علی الحال، تو یہ حکم طلاق منحصر ہوگا اسی وقت پر، یعنی فوراً نکلنے پر، حتی لو خرجت بعد ذالک، یہاں تک کہ اگر وہ خاتون اس وقت کے بعد گھر سے باہر نکلی، لا یحنث، تو قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا اور وہ عورت مطلقہ نہیں ہوگی۔ والخامس، یعنی ترک حقیقت کی جو جگہیں ہیں، جو مواقع ہیں، اس کی 5 نوعیں ہیں، 4 آپ پڑھ چکے، 5ویں نوع یہ ہے والخامس، اور ترک حقیقت کی 5ویں نوع۔ وقد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلام، اور کبھی کلام کی حقیقت متروک ہوتی ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کلام جس محل میں واقع ہوا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حقیقت متروک ہے۔ مثلا وہ محل جس میں وہ کلام واقع ہوا ہے وہ لفظ کی حقیقت کے قابل ہی نہیں ہے، اسے وہ قبول ہی نہیں کر سکتا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں لفظ کی حقیقت مراد نہیں ہے، یہ متروک ہے بلکہ دوسرا معنی مراد ہے۔ جیسے کسی آزاد عورت نے کہا دوسرے شخص سے، بعتو نفسی منکا، میں نے اپنی ذات تم سے بیچ دی، یا کہا ملکت نفسی لک، میں نے تجھے اپنا مالک بنا دیا، یا کہا تصدقت لک نفسی، میں نے اپنی ذات کو تمہیں صدقہ کر دیا، یا کہا وہبت نفسی لک، میں نے اپنی ذات کو تجھے ہبہ کر دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ آزاد عورت ہے، تو آزاد عورت کی بیع نہیں ہو سکتی ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنی ذات کو دوسرے کو ہبہ نہیں کر سکتی ہے، دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتی ہے، وہ صدقہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہاں جو لفظ کی حقیقت ہے بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ، یہ محل یہ بتا رہا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے؟ نکاح۔ اس لیے آزاد عورت اگر دوسرے شخص سے اس طرح سے کہتی ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَمِثَالُهُ، والخامس، اور 5ویں قسم، وقد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلام، اور کبھی محل کلام کی دلالت سے حقیقت متروک ہوتی ہے، بأن کان المحل لا يقبل حقیقت اللفظ، بئی طور کہ وہ محل جس میں کلام واقع ہوا ہے وہ لفظ کی حقیقت کے قابل نہ ہو، اسے قبول نہ کرے۔
ومثالہ انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبہ، اور اس کی مثال یعنی محل کلام کی دلالت سے ترک حقیقت کی مثال حرہ کے نکاح کا انعقاد لفظ بیع سے اور لفظ ہبہ سے اور لفظ تملیک سے اور لفظ صدقہ سے، ان الفاظ سے نکاح کا انعقاد یہ اس کی مثال ہے کہ محل کلام کی دلالت سے حقیقت متروک ہے۔ اور ایسے ہی آقا کا اپنے غلام سے یہ کہنا، درحال کہ وہ غلام آقا کے علاوہ دوسرے شخص سے معروف النسب ہے، یعنی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ زید اس کا آقا ہے اور یہ خالد کا بیٹا ہے، تو خالد سے وہ معروف النسب ہے کہ خالد کا بیٹا ہے وہ، اور زید کا وہ غلام ہے۔ اب زید اپنے اس غلام کے بارے میں کہتا یا کہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ ھذا ابنی کی جو حقیقت ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ معروف النسب ہے، خالد کا بیٹا ہونا معروف و مشہور ہے، تو محل جو کلام کا جو محل ہے وہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہا، اس لیے یہاں اس کا مجازی معنی مراد ہوگا، اور یہ گویا ھذا ابنی کہہ کر کے وہ بتانا چاہتا کہ یہ آزاد ہے۔ ایسے ہی آقا نے اپنے اس غلام سے جو غلام عمر میں آقا سے بڑا ہے یہ کہتا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ سے عمر میں بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہاں آقا یہ چھوٹا ہے اور غلام عمر میں اس سے بڑا ہے، اور آقا کہہ رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ جو محل کلام ہے وہ حقیقت کے قابل ہی نہیں ہے، تو یہاں معنی مجازی مراد ہے، یعنی ھذا ابنی کہنے سے وہ آقا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ آزاد ہے، میرا آزاد کیا ہوا یہ ہے۔ وَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ، اور آقا کا اپنے غلام سے کہنا، وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسْبِ مِنْ غَيْرِهِ، اس حال میں کہ وہ غلام آقا کے علاوہ سے معروف النسب ہے، کیا کہنا، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور یوں ہی جب آقا اپنے غلام سے کہے اس حال میں کہ وہ غلام آقا سے عمر میں بڑا ہے، کیا کہے، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، کانا مجازن عن العتق، تو یہ ھذا ابنی یہ مجاز ہوگا عتق سے، یعنی ھذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے، اس کا معنی یہ ہوا یہ میرا آزاد کردہ ہے، یہ میرا آزاد کیا ہوا ہے۔ کانا مجازن عن العتق عند ابی حنیفہ، کہ یہ مجاز ہوگا آزادی سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ خلافاً لہما، اس مسئلے میں صاحبین رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ بناء علی ما ذکرنا، یہ اختلاف مبنی ہے اسی بات پر جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کیا بیان کیا ہے؟ ان المجاز خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ عندہ، کہ مجاز یہ حقیقت کا نائب اور بدل ہوتا ہے حق لفظ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی اگر اس کا تلفظ اور اس کا تکلم صحیح ہے، اس کی ترکیب درست ہے اور معنی حقیقی مراد لینا وہاں مشکل ہے، تو معنی مجازی وہاں مراد لے لیا جاتا ہے۔ اور مجاز حقیقت کا بدل اور نائب ہے حق حکم میں صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی اگر وہ حقیقت کے لحاظ سے، یعنی اگر وہ ایسا ہے کہ وہاں معنی حقیقی مراد ہو سکتا ہے لیکن کسی عارض کی بنیاد پر یہاں معنی حقیقی مراد ہو سکتا ہے لیکن کسی عارض کی بنیاد پر معنی حقیقی وہاں مراد نہیں لیا جا سکتا، تو وہاں معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے اس کے نزدیک، صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو چونکہ یہاں جو معنی حقیقی ہے چھوٹی عمر کا باپ ہو اور بڑی عمر کا بیٹا ہو، یہ معنی اسے بیٹا کہنا، یہ معنی حقیقی مراد لینا یہاں متعذر ہے، یہ ناممکن ہے، اس لیے اسے مجاز کی طرف محمول نہیں کیا جائے گا اور یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ یہ ما یترک بہ حقائق الالفاظ کی 5 نوعیں تھیں اور 5 نوعیں آپ پڑھ چکے، اور اس طرح سے یہ فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا۔